بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المية تكاد تجد منها راحلة رواه البخاري. صدر محترم، اسٹیج پر موجود علماء کرام اور جمعیت کے ذمہ داران اور اس علمی دورے میں شریک عزیز طلباء، یہ میرے لیے بہت خوشی و مسرت و انبساط کے لمحات ہیں. کل تک میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج ہسکوٹا آنا ہے اور پروگرام میں شریک ہونا ہے، اور ایسا موضوع بھارت کے ہندوستان کے جو حکمران ہیں ان کے دینی رجحانات 800 سالہ تاریخ اور 20 منٹ میں سمیٹنا ہے. 20 جی وقت کی گنجائش ہے تو سمندر کو کوزے میں سمونے کے مانند ہے. بہرکیف میں اس پر رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ ذمہ داران نے مجھے اس کا اہل سمجھا اور دعوت دی. جزاکم اللہ خیرا. معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، جب میں ان ساتھیوں کو، بچوں کو دیکھ رہا تھا جو اگر چاہتے تو اپنی چھٹیاں کہیں اور بھی گزار سکتے تھے، پکنک میں جا سکتے ہیں، فیملی ٹور پر نکل سکتے ہیں، اور چھٹیاں ہیں، ٹورنامنٹ، بہت سے کھیل کود کے مواقع تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو قربان کر کے اگر اس مجلس میں جمع ہے اور 3 دن کی قربانی دے رہے ہیں تو واللہ یہ بہت مستقبل قریب میں انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ثابت ہوگی. اور حقیقت میں کئی ٹائپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، موبائل ہے، گاڑیاں ہیں، کئی چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں، اس کا پروڈکشن کوئی مشکل کام نہیں ہے. سانچہ ہوتا ہے، ایک فریم ہوتا ہے، ڈال دو تو بن کے آ جاتی ہے. لیکن سب سے بڑا مشکل کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے افراد سازی، لیڈرز کو بنانا، علماء کو تیار کرنا، دعات کو تیار کرنا، باعمل علماء کو تیار کرنا، حفاظ کرام کو تیار کرنا، اور ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، جو وقت کے تقاضے اور جو مطالبات ہیں ان کا مقابلہ کرنے والے اشخاص کو تیار کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث فرمائی ہے. دیکھیے، کہا لوگوں کی مثال ایسی ہے گویا کہ 100 اونٹوں کا ریوڑ ہے، ایک بھیڑ ہے، لیکن اس بھیڑ میں آپ کو سواری کے قابل بڑی مشکل سے 100 میں 1 اونٹ ملے گا. بھیڑ بہت ہے، لیکن اس بھیڑ میں کام کرنے والے افراد، جو حقیقت میں قوم و ملت کو دینے والے افراد 100 میں 1 ہوتے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں تھے. کسی نے کہا الرکب کثیر، کہا ارے بہت بھیڑ ہے منا میں، بہت ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، بہت خیمے ہیں. معلوم ہے نا منا کے ٹینٹ جو لگتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا الرکب کثیر والحاج قلیل، بھیڑ بہت ہے لیکن اس میں حقیقی معنی میں حاجی بہت کم ہے. تو آج بھی ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، ہمیں اپنی سلف کی زندگی پڑھنی چاہیے. عربی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے امت لا تعرف تاریخها لا تحسن صیاغت مستقبلها. جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو، اپنی ہسٹری سے ناآشنا ہو،
وہ مستقبل کا پلان نہیں کر سکتی. اور جو قوم تاریخ کو بھلا دیتی ہے اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دیتی ہے، تو ایسی قوم کے ساتھ اس کے مد مقابل کے اقوام کے لوگ صرف اس سے اس کی ہسٹری نہیں چھینتے ہیں، بلکہ اس سے اس کی ہسٹری بھی چھینتے ہیں اور اس سے اس کا جغرافیہ بھی چھینتے ہیں اور اس کا نام و نشان بھی چھین لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد پر کیسے کام کیا یہ آپ کے سامنے ہے. صحابہ کرام کو کیسے تیار کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیا کوالٹی تھی، 2 سال میں انہوں نے 200 سال کا کام کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے تیار کیا. اس وقت کے سب سے بڑی 2 طاقتیں رومن ایمپررز اور پرشین ایمپررز، ان دونوں کو بیک وقت ختم کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے تیار کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک خلافت لے گئے صرف بری راستے سے تھا، زمینی راستے سے تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا بحری بیڑا بھی بنایا اور جزیرے فتح کیے. اور اسی طرح عشر مبشرہ میں ایک ایک صحابی کی سیرت پڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لیڈرز تھے، وہ زمین پر بوجھ نہیں تھے. کوئی ان میں سے تھا جو 1000 کے برابر کام کرتا تھا. لصوت ابی طلحہ فی الجیش کالف رجل. ابو طلحہ ایک صحابی جب جنگ کے میدان میں چنگھاڑتے ہیں تو 1000 کے برابر تھے. وہ کچھ لوگ 100 کے برابر ہوتے ہیں، کچھ لوگ 10 کے برابر ہوتے ہیں. کم از کم ایک آدمی کا تو رول ہمیں ادا کرنا چاہیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ ہم اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے ماضی پر روئیں. اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اس سے عبرت حاصل کریں. اس لیے نہیں کہ ہم اس پر فخر کریں، بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کے لیے راہیں ہموار ہوں. قرآن مجید میں جو بادشاہوں کی تاریخ بتلائی گئی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. بادشاہوں کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تہس نہس کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. بادشاہوں کا یہ کیریکٹر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا، اس شہر کو جب دوبارہ فتح کر رہے ہیں، آپ کی نگاہیں نیچے، تلاوت قرآن جاری ہے. ایک صحابی کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج ٹکا روٹی ایک کرنے کا دن ہے، آج چن چن کے بدلہ لیں گے، ایک ایک کے ساتھ حساب و کتاب برابر کریں گے. لیکن اللہ کے رسول ایسے فاتح تھے، آپ نے فوراً اس صحابی سے جھنڈا لے لیا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، معافی کا دن ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے، معافی وہ ہے جب آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول میں ہو اور آپ معاف کریں. 8 ہجری میں جب آپ مکہ فتح کرنے نکلے تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی. 10 ہجری میں جب آپ حجۃ الوداع میں گئے تو آپ کی تعداد 1 لاکھ پلس تھے. یہ 1 لاکھ سے زائد لوگ کہاں سے آ گئے؟ آپ کا اعلیٰ کردار، اونچے اخلاق، عفو درگزر کا نتیجہ تھا کہ 8 ہجری میں 10,000 ہیں اور 10 ہجری میں 1 لاکھ سے زائد. اسی طرح خلفائے راشدین، اسلامی فاتحین، 20 سال کی مختصر مدت میں روم اور فارس کو انہوں نے زیر کیا. کسی ایک سے ٹکر لینا بھی لوہے کے چنے چبانے کے برابر تھا. بیک وقت دونوں حکومتوں کو ختم کیا. پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے جن فاتحین کو تیار کیا، وہ جس طرف گئے اس کو فتح کر کے گئے. ایک پتے کی بات بتاتا ہوں میں. جب وہ روم اور فارس کو فتح کر رہے تھے تو وہاں کے جو لوگ تھے جو ان کے نظام سے مایوس ہو گئے تھے، جو ان کے بربریت اور مظلومیت کا شکار تھے، وہاں کی رعایا مسلمانوں کا استقبال کرنے لگی. جب مسلمان فتح کرنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں
تو روم اور فارس کے لوگ ان کا استقبال کرنے لگے اور وہ لوگ ان کے لیے دروازوں کو کھول دیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کے بادشاہوں نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا, وہاں کے لوگوں کے مال اور جائیداد کو ہڑپا تھا. تو اس طرح مسلمانوں کا جو حسن تعامل تھا, ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ تھا, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بڑے پیمانے پر اسلام ان شہروں سے ہوتے ہوئے 95 ہجری کے آس پاس ولید بن عبد الملک کے عہد میں سرزمین ہند اور سندھ میں داخل ہوتا ہے. محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان, 17 سال, یہ ایج کیا ہے؟ کھیل کود کی ایج, ٹین ایج, انٹرٹینمنٹ کی ایج, پکنک اور ٹور کی ایج. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ میں نے بتایا, آپ نے افراد کو تیار کیا. دنیا میں سب سے مشکل کام لوگوں کو تیار کرنا, افراد سازی, ذہن سازی, ایک آدمی کو بامقصد زندگی گزارنے کے لائق بنانا, یہ بہت بڑا کام ہے. آپ نے ایسے صحابہ اکرام کو تیار کیا, محمد یا صحابہ نے ایسے تابعین اور فاتحین کو تیار کیا. 17 سال کی عمر میں ہند کی سرزمین فتح کرنے کے لیے آئے ہیں. 20 سال کی عمر میں ہم دیکھتے ہیں, 20-21 سال کی عمر میں عبد الرحمن الداخل اسپین کو فتح کرنے نکلے ہیں. محمد الفاتح قسطنطنیہ کو فتح کرنے نکلے ہیں. زید بن ثابت اللہ کے رسول کے ایک حکم پر عبرانی زبان سیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ٹیلنٹ, اسکلز سب میں موجود ہیں, لیکن اس کو بروئے کار لانا, ان طاقتوں کا استثمار کرنا, یہ بہت ضروری ہے. محمد بن قاسم الثقفی, یہ کس قبیلے سے آپ جانتے ہیں؟ یہ طائف کا قبیلہ ہے. طائف کا قبیلہ جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. پہاڑوں پر مسلط فرشتے نے کہا کہ میں ان 2 پہاڑوں کے بیچ ان کو کچل دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ, کہ مجھے امید ہے, مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو موحد ثابت ہوں گے. اور اسی نسل سے محمد بن قاسم الثقفی, قبیلہ ثقیف جو ہے طائف کا ایک قبیلہ ہے, اور وہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو شاندار تاریخ رہی ہے, اسپین کی تاریخ, علوم و فنون کی ہم نے کتنی خدمت کی وہاں پر, کتنے شہر بسائے ہم نے, اشبیلیہ, غرناطہ, قرطبہ, ایسے ایسے شہر آج بھی 1000 سال گزرنے کے بعد جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو فن تعمیر میں, فن اور نقش و نگاری میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. علامہ اقبال نے اس منظر کو دیکھ کر کہا تھا, کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی, جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہپارا. یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہم نے 800 سال حکومت کی. اس پر عربی میں بھی کافی اشعار ہیں, یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی مزید شرح کریں. جو ہمارا موضوع چل رہا ہے ہندوستان, جس میں محمد بن قاسم سے یہاں شروعات ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مختلف حکومتیں آتی ہیں, خلجی دور, غزنوی دور, سب سے پہلے غزنوی دور, پھر غوری دور, پھر خلجی دور, پھر خاندان غلامہ, پھر اس کے بعد خلجی, تغلق اور مغول سلطنت. یہ جو 800 سال کا جو ہمارا شاندار پیریڈ ہے, کبھی اس تاریخ کے بارے میں سوچیں کہ یہ عہد زرین 800 سال اگر ہم نکمے ہوتے, نااہل ہوتے, تو 800 سال حکومت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. ہماری تاریخ کو اس قدر مسخ بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ ہم
احساس کمتری کے اس درجے پر پہنچ گئے کہ ہمارے ذہن اچھا سوچ نہیں سکتے، ایک بلند فکر لے کر ہم اٹھ نہیں سکتے، اتنے ہم پر الزامات لگائے گئے اور ہم خاموشی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس احساس کمتری سے باہر آئیں۔ ہمارے ذہنوں سے جو آج بھی جو تصور ہے کہ ہم نے ہندوستان کو کچھ نہیں دیا، یہ تصور غلط ہے، اس کا ازالہ کریں۔ ہمیں سب سے پہلے یہ اپنے آپ سے کہنا پڑے گا کہ یہ ہندوستان ہمارا بھی ملک ہے، یہ ہندوستان ہم نے بائی چانس نہیں اپنایا ہے، بلکہ ہم بائی چوائس اپنائے ہیں، اور اس ہندوستان پر جیسے ہم بائی برتھ ہندوستانی ہیں، قیامت کی صبح تک ہم اس مٹی میں انشاءاللہ دفن رہیں گے۔ یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور بتلانا پڑے گا کہ آج جو تعمیری اعتبار سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو تعمیری فن ہے جو مسلمانوں نے ہندوستان کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ قطب مینار یہ اشبیلیہ کے بعد سب سے بڑا مٹی سے بنا ہوا منارہ ہے جو آج تک قائم ہے۔ برج خلیفہ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ قطب مینار سے متاثر ہو کر اس کی کاپی ہے۔ 800,000 سال کے باوجود یہ کھڑا ہے، اور آج بھی ملک ہندوستان کا سالانہ ایک بہت بڑا انکم یہ قطب مینار ہے۔ تاج محل شرعی اعتبار سے ملاحظات ہیں، لیکن عجائب کے طور پر 7 ونڈرز میں شامل ہے، اور یہ ہندوستان کا ایک بڑا سورس ہے، ایک اس کے خزانے میں اس کے ذریعے سالانہ بہت بڑی انکم ہے جو ہندوستان کو ملتی ہے۔ لال قلعہ، آگرہ قلعہ، یہ ایسی ہماری تعمیرات ہیں۔ 15 اگست اور 26 جنوری میں اگر لال قلعہ کو اگر نکال دیا جائے تو ویسی کوئی مناسب جگہ نہیں ملے گی وقت کے وزیر اعظم کے خطاب کے لیے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ جو ہماری تعمیرات ہیں یہ معنی رکھتی ہیں، اور ہم نے اس ملک کو بنانے میں، سجانے میں، اور جب جب ضرورت پڑی اس پر جو ہم نے قربانیاں دی ہیں، یہ پہلے ہم اپنے ذہن میں لائیں۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا مالی تعاون اور فنڈ جو ہندوستان کو، آزاد ہندوستان کو دیا گیا، وہ میر عثمان علی، نواب میر عثمان علی کا تھا۔ 5,000 کلو سونا، 5 ٹن سونا دینا کوئی کھیل نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا عطیہ تھا کہ وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری خود ان کے استقبال کے لیے پہنچتے ہیں۔ اور اسی طرح اس ملک کی قربانی میں بہت سے علماء کا رول ہے، بہت سے تحریکیں چلی ہیں، ریشمی رومال، تحریک شہیدین، اور بہت یہاں پر ہمارے استاد محترم بھی ہیں جو ان سب تواریخ اور ان واقعات اور مواقف کے متخصص ہیں۔ آزاد ہندوستان کا سب سے پہلا وزیر اعظم ابوالکلام آزاد، وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد، میزائل مین جسے کہا جاتا ہے وہ عبدالکلام۔ تو آپ اپنے ذہن کو سب سے پہلے احساس کمتری سے نکالو، کیونکہ یہ عمر تربیت کی عمر ہے۔ اگر اب اس عمر میں اپنے عزائم کو آپ بلند نہیں کریں گے، اپنے احساسات کو اونچا نہیں کریں گے، اپنے خیالات اور اپنے فکر کی اصلاح نہیں کریں گے، تو کالج کے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو کھل کر میدان عمل میں نہیں لا سکتے۔ تو اس لیے ہماری تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ہماری تاریخ میں ایسے بادشاہ ملتے ہیں کہ 2-4 بادشاہ ملا لیں گے تو 2 صدیاں ہو جائیں گی۔ اورنگزیب 50 سال کی حکومت رہی ہے، اکبر 50 سال کی حکومت رہی ہے، 2 بادشاہ ایک صدی، ایک سنچری حکومت کیے ہیں۔ اگر وہ نکمے ہوتے، اگر وہ نااہل ہوتے تو کیا اتنا بڑا ملک ہم سنبھال پاتے؟ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، بنگال سے لے کر کابل تک، ہمالیہ سے لے کر گوالیار تک ہماری حکومتیں تھیں۔ اس ملک کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا، یہ ذہن میں لائیں آپ، اس ملک کو سونے کی چڑیا ہم نے بنایا۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جہاں جہاں بندرگاہ ہیں، جہاں جہاں سمندری راستے ہیں، وہاں پر ہم نے ٹرین کی سروس قائم کر دی،
اور وہاں پر بہترین ٹرین کا انتظام کیا. لوگ سمجھتے ہیں چاہے وہ منگلور کا پورٹ ہو یا اپنا ممبئی کا پورٹ ہو یا کلکتہ کا پورٹ، یہ ہماری خدمت کے لیے ہے. ہرگز نہیں، یہ صرف ہندوستان سے مال کو لوٹنے کے لیے ان مال گاڑیوں اور ٹرین کا استعمال کیا گیا تاکہ ہندوستان سے سمندری راستے سے ملک کو لوٹا جائے. یہاں پر جتنے بھی مسلم بادشاہ آئے، چاہے وہ غزنوی دور کے ہوں، غوری دور کے ہوں، خلجی دور کے ہوں، تغلق دور کے ہوں، سادات دور کے ہوں، لودھی دور کے ہوں، مغلیہ سلطنت کے ہوں، ان میں سے کسی نے ملک کو لوٹا نہیں. جو بھی بنایا وہ سب کچھ اس ملک کو انہوں نے سجایا، اور جو بھی تھا یہیں پر چھوڑ گئے اور یہیں پر دفن ہوئے. معزز سامعین، جیسے میں نے کچھ بادشاہوں کے نام بتائے، 50 سال کے تو میں نے 2 نام بتائے. اورنگزیب 50 سال 49 ایئرس، اور اکبر 50 سال، اور بہلول لودھی 38 ایئرس، فیروز شاہ تغلق 37 ایئرس، محمد بن تغلق 25 سال، شاہجہاں تقریباً 30 سال، اور اس طرح کچھ بادشاہوں کے نام ملا لیں تو ہماری حکومت یہاں پر کچھ بادشاہوں کی 2 3 سنچری تک چلی ہے. اور بقیہ سلطنتیں اپنی جگہ، صرف مغلیہ سلطنت اس کے 2 پیریڈ رہے ہیں، بابر اور ہمایون کا دور، پھر اس کے بعد شیر شاہ سوری کا مختصر ایک 15 سالہ دور ہے. تقریباً پہلے 15 سال کی حکومت، پھر اس کے بعد 302 سال کی حکومت. ٹوٹل صرف ایک خاندان 317 سال کے ہم نے یہاں پر حکومت کی ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا، سبھی کا خون شامل ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. اس ملک کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں ہمارے اسلاف کی بہت قربانیاں رہی ہیں. اب آپ کو میں کچھ ایسے فگر بتاتا ہوں، ایسے فیکٹس بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ میں بھی ہندوستانی ہوں. آپ کو معلوم ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، یہ قومی ترانہ کس کا ہے؟ علامہ اقبال کا ہے. جے ہند کا یہ نعرہ سب سے پہلے یہ عابد حسن صافرانی نے دیا. انقلاب زندہ باد جس نے جوش و ولولے کی ایک فضا قائم کی، یہ حسرت موہانی نے دیا ہوا نعرہ تھا. مادر وطن بھارت کی جان، یہ عظیم اللہ خان کا دیا ہوا نعرہ تھا. اور یہ جو مشہور اشعار ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے، یہ اشعار سب سے پہلے بسم العظیم آبادی نے پڑھ کر سنائے. لال قلعہ پر سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے جنرل شاہ نواز تھے. اور اسی طرح یہ جو ترنگا ہم دیکھتے ہیں جسے راشٹر دھوج کہا جاتا ہے، اس ترنگے کا ڈیزائن کرنے والے ثریا طیب جی، یہ بھی ایک مسلم خاتون تھی. ان واقعات سے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو بڑی قربانیاں دے کر، بڑی اپنی محنتوں سے اس کو سجایا ہے. شاعر کے زبانی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. معزز سامعین، اس ملک کو کسی نے اکھنڈ بھارت، مہا بھارت اگر کسی کے زمانے میں بنایا گیا تو وہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے زمانے میں بنایا گیا. ایک ایسا بادشاہ جو اپنے ہاتھ سے مصحف قرآن مجید لکھا کرتا تھا. اس قرآن کی کاپی کو میں نے خود اپنے ہاتھوں میں لیا ہے اور اس کو میں نے مسجد نبوی میں ایک رکھا ہے. اس کی ایک کاپی قرآن میوزیم میں رکھا ہے اور ایک کاپی وزارت التعلیم میں دی ہے. اتنا یعنی قیمتی، نادر اسلامی نقش و نگاری کی بہترین مثال اس مصحف کو دیکھ کر مجمع کے ذمہ داران اور بڑی بڑی شخصیات نے کہا کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جو 15 صفحات پر آیات پر ختم ہونے کا جو سلسلہ ہے، ہر صفحے کے آخر میں آیت ختم ہوتی ہے، یہ ابھی قریب کی ایجاد ہے سمجھ رہے تھے. حالانکہ یہ مصحف کتنے 100 سال پرانا ہے. 400 سال پرانا نسخہ اسی طرز پہ لکھا ہوا ہے، سنہرا پانی چڑھا ہوا.
ہر صفحے کی خوشبو دوسرے صفحے سے مختلف. بہرکہ وقت کا بادشاہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتا تھا اور ان کی حکومت بنگال سے لے کر کابل تک. کابل مسلمانوں کی ایک ریاست تھی. ہمالیہ سے لے کر گوالیار تک ہماری حکومت ہوا کرتی تھی. تو یہ جو بر صغیر میں مسلمانوں کی جو حکمرانی ہے اس کی شروعات محمد بن قاسم کے عہد سے شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پنجاب کا جو علاقہ ہے غزنویوں کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد یہ جو غور کا علاقہ ہے شہاب الدین غوری نے غزنوی خاندان کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک ہند کو فتح کیا, دلی کو فتح کیا. پھر اس کے بعد یہ جو ہندوستان میں جو مسلم ریاست کی جو شروعات ہوئی, سب سے پہلے تو محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر ایک سلسلہ شروع کیا تھا. آج بھی ملتان وغیرہ کے علاقے میں ان کے زمانے کے بنائے ہوئے کچھ تعمیرات کے نشانات موجود ہیں. اس عہد کے 300 سال بعد غزنوی دور شروع ہوتا ہے. غزنوی دور کی شروعات 977 سے 1186 تقریباً 209 سال کی حکومت غزنوی پیریڈ تھا. اس غزنوی پیریڈ کے جو بانی تھے یہ ہماری تاریخ ہے, کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ کو اہمیت نہیں دیں گے, اس کی ویلیو ہمارے پاس نہیں ہوگی, تو یہ قوم آپ کو نہیں گنے گی. الہ آباد کچھ اور بن جائے گا اور اورنگزیب روڈ کسی اور کے نام سے بدل دیا جائے گا, فیروز شاہ کوٹلہ ارون جیٹلی گراؤنڈ سے بدل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے. تو لازمی ہے کہ ہم اسپین میں جس طرح ہماری 800 سال کی تاریخ ہے, ہندوستان پر بھی ہماری 800 سال کی تاریخ ہے. ہم غزنوی عہد کی بات کر رہے ہیں. جیسے محمد بن, دیکھیے ان واقعات کو دیکھنے سے کیا پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی جو حکومت ہوتی ہے اس کی مثال ایک انسان کی عمر کے مانند ہوتی ہے. بچپنا ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے, پھر نشاط پیدا ہوتا ہے, پھر نوجوانی کا پیریڈ ہوتا ہے, پھر عروج کی سیڑھیاں طے کرتا ہے, پھر بالکل فتوحات کا سلسلہ ہوتا ہے, پھر کمزوری ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دین. جس طرح ایک انسان کی عمر کا معاملہ ہے, اسی طرح ملکوں کے اور قوموں کے عروج کی تاریخ ہے. کوئی قوم اور کوئی سلطنت آغاز اور ابتدا سے اٹھتی ہے, دھیرے دھیرے پھیلنے لگتی ہے, پھر اس کے ایکٹیویٹیز بڑھنے لگتے ہیں, فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے, عروج بام عروج پر پہنچ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ایک مدت بعد ان میں کمزوریاں آ جاتے ہیں, اخلاقی بگاڑ آ جاتے ہیں, زوال کی طرف مائل ہوتے ہیں, پھر ختم ہوتے ہیں. تو ہم آخری پیریڈ کے کچھ واقعات کو لے کر اس پورے 800 سال کی تاریخ کو غلط کہنا, یہ تاریخ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. تو ہمیں ہسٹری کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اب غزنوی عہد میں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان کے ایریا کو فتح کیا اور دائرہ وسیع ہوتا گیا. تو اب غزنوی عہد جو شروع ہوا, اس غزنوی عہد میں جو اس کے بانی ہیں ابو منصور سبکتگین, انہوں نے غزنہ کو اپنا بیس بنایا اور ایران, افغانستان, ازبکستان وغیرہ ان کے پاس آیا کرتے تھے. محمود غزنوی ان کے بعد جو بادشاہ بنے, انہوں نے پشاور کو فتح کیا. پھر وقت کا جو وہاں کا جو بادشاہ تھا جیپال, اس بادشاہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی. یہ 32 ایئرز کی ان کی حکومت تھی. یہ بہت ہی شاندار عہد تھا, فتوحات کا عہد تھا, جس میں اسلام ہریانہ, اتر پردیش, مدھیہ پردیش, گجرات, ان حصوں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے. آپ نے پول ریس دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی دوڑتا ہے, ایک پول جا کر سامنے والے کو دیتا ہے, پھر سامنے والا اس پول کو آگے لے جا کر دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو حکومتیں رہیں, غزنوی, غوری اور خلجی, غلامہ اور تغلق, سادات, لودھی, مغول, انہوں نے صحیح اسلام کو پریزنٹ کیا. میں اس کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مکمل جس طرح فتوحات کا سلسلہ لے کر گئے, انہوں نے عربی کو بھی آگے لے کر گئے, عربی لینگویج کی بھی خدمت کی, صحیح دین اسلام کی خدمت کی. نہیں, اس میں ملاحظات ہیں, کمزوریاں ہیں. بس ان تک جیسا اسلام پہنچا, پھر اس وقت کے جو بادشاہ کے ہاں میں ہاں ملانے والے کچھ علماء سلاطین ہوتے تھے, ان کی باتوں میں آ کر علماء سو جو غلط گائیڈنس کرنے والے علماء تھے, ان کے دھوکے میں آ کر بہت سی غلطیاں ہوئی. صوفیانہ سسٹم کو فالو کرنے کے نتیجے میں غلطیاں ہوئی. لیکن ہم ان
پورے واقعات کو 8 سال کی پوری تاریخ کو ایک ہی لفظ میں یہ کہہ دینا کہ نہیں ہمارے سب مسلمان بادشاہ غلط تھے، یہ تو احساس کمتری کی علامت ہے، یہ بزدلی کی علامت ہے، روگردانی کر رہے ہیں آپ اپنی تاریخ سے۔ کسی نے ایک صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی ٹیپو سلطان کے بارے میں، ایک ہی لفظ میں کہہ دیا کہ وہ تو شیعہ تھے۔ آپ میسور میں جائیے، جو سرنگ پٹن میں جو مسجد ہے خلفائے راشدین کے نام ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں، جزیہ کی آیتیں مسجد میں نقش کی ہوئی ہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں ایک ہی لفظ میں کہہ دینا کہ نہیں وہ شیعت کی طرف مائل تھا، آپ مطالعہ نہیں کرتے، اپنی معلومات چھپانے کے لیے ہماری تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، جو غیروں کا کام تھا وہ آپ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ غوری عہد میں شروع ہوتا ہے۔ غزنویہ سلطنت کے بعد تقریباً سمجھیے ان کی پوری ذمہ داریاں محمد شہاب الدین غوری کے ہاتھوں آئی۔ یہ حکومت صرف 50 سال کی تھی۔ 50 سال کی اس حکومت میں ہندوستان میں خصوصاً شمال ہند میں اسلام پھیلانے میں، اور آپ کا جو بنگال کا علاقہ ہے یہاں پہلی بار اسلامی حکومتیں قائم کرنے میں غیاث الدین تغلق اور شہاب الدین تغلق کا بہت بڑا رول ہے۔ غیاث الدین تغلق کی 45 سال حکومت رہی ہے اور شہاب الدین غوری صرف 5 سال کی حکومت رہی۔ انہی کے زمانے میں ہندوستان فتح ہوا اور دہلی کو پائے تخت بنایا گیا۔ دہلی کے بعد یہ فتوحات کا سلسلہ، اور قطب الدین ایبک جو ان کے غلام تھے، قطب الدین ایبک جنہوں نے قطب مینار بنایا، آج بھی موجود ہے 800 سال کے بعد۔ پھر اس کے بعد مسجد قوت الاسلام، قطب مینار سے لگ کر مسجد قوت الاسلام آج بھی موجود ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں وہ کیا قسم کا گارا تھا، مٹی تھی، میٹیریل تھا کہ 800 سال کے باوجود یہ فلک نما عمارت آج بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بنایا قطب الدین ایبک نے۔ قطب الدین ایبک یہ دہلی کو سب سے پہلے پایا تخت بنانے والے تھے۔ یہ شہاب الدین غوری کے غلام تھے، بلکہ ان کے فوج کے جنرل تھے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ قطب الدین ایبک کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شمس الدین التمش، رضیہ سلطانہ، سلطان ناصر الدین محمود، یہ ایک درویش صفت انسان تھے۔ پھر سلطان غیاث الدین بلبن اور اسی طرح ناصر الدین محمود، یہ 20 سال کی حکومتیں رہی ہیں۔ یہ جو تاریخیں بتا رہا ہوں، اس نے 20 سال حکومت کی، یہ سب اس لیے کہ آج 5 سال کی حکومت ہوتی تو کتنے مسائل ہوتے ہیں۔ اورنگزیب 50 سال کی حکومت، پورا ملک خوش۔ اکبر دین الہی کو ایجاد کیا، بہت سے مسائل تھے، 50 سال کی حکومت۔ اب میں نے بتایا غیاث الدین محمد غوری 45 سال کی حکومت، فیروز شاہ تغلق 37 ایئر کی حکومت، بہلول لودھی 38 ایئر کی حکومت، شاہ جہاں 30 سال، محمد بن تغلق 20 سال۔ محمد بن تغلق کی پیریڈ پہ ہم آئیں گے، اس سے پہلے خلجی دور حکومت شروع ہوتا ہے، یہ تقریباً 30 سال کی حکومت تھی۔ علاؤالدین خلجی، اس کو سکندر ثانی کا لقب دیا گیا۔ جس طرح سکندر نے فتوحات کے سلسلے کو بڑھایا، اسی طرح علاؤالدین خلجی نے فتوحات کے سلسلے کو بڑھایا، بلکہ جو محمد بن قاسم نے جو شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد غزنوی پیریڈ میں اس کا دائرہ وسیع ہوا شمال کے کچھ علاقوں میں۔ پھر اس کے بعد شہاب الدین غوری نے مدھیہ پردیش، گجرات، اتر پردیش تک اسلام کو لائے۔ پھر اس کے بعد قطب الدین ایبک اور اس کے بعد والوں نے بنگال، اس بہار، اس علاقے کو فتح کیا۔ تو اسی سلسلے کو آگے لے کر چل رہے کون؟ علاؤالدین خلجی، یہاں تک کہ جنوب کا انہوں نے قصد کیا۔ اس وقت تلنگانہ جو ہے، یہ تلنگانہ پرانا نام ہے، تلنگانہ یہ اس وقت کی ایک مضبوط ریاست تھی، اور وہاں پر ایک خاندان تھا کاکاتیا۔ یہ خاندان بہت مضبوط تھا، ان سے انہوں نے کافی جنگیں کی۔ پھر اس کے بعد جنوب تو فتح نہیں کر سکے، لیکن ان کے عہد میں جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ تھا کہ علاؤالدین کے زمانے میں ہندوستان کو تاتاریوں کے حملے سے انہوں نے محفوظ رکھا۔ تاتاریوں نے دلی پر اتنے حملے کیے، منگولیوں نے اتنے حملے کیے، لیکن علاؤالدین خلجی نے ایسا نظام اور سسٹم بنایا کہ وہ دلی کو فتح نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے خاندان، ان کی دور کی جو خدمات ہے ایک لمبی فہرست ہے، میں سمجھتا ہوں اجازت نہیں ہے، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جائے۔ تو اب خاندان تغلق تقریباً 95 ایئر کی حکومت تھی۔ خاندان تغلق جس کے بانی غیاث الدین تغلق ہے، 5 سال انہوں نے حکومت کی۔
محمد بن تغلق یہ تقریباً 26 سال انہوں نے حکومت کی. سلفیت کے قریب اگر کوئی حکومت تھی تو یہ محمد بن تغلق کا زمانہ ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے قریب کا زمانہ ہے. عبدالعزیز اردبیلی اور دیگر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد اس زمانے میں ہندوستان آئے. ابن بطوطہ جو دنیا کا گھوما ہوا سیاح ہے وہ اس زمانے میں ہندوستان آیا ہوا تھا. اور محمد بن تغلق کے عہد میں 8 سال وہ دہلی کا قاضی بھی تھا. پھر اس کے بعد فیروز شاہ تغلق یہ ایسی شخصیت ہے دلی کو جس نے سجایا. ایک حکم دیتے تو 100 باغات لگ جاتے ہیں, ایک حکم دیتے تو 100 مساجد تعمیر ہو جاتے ہیں, 100 ہاسپٹل تعمیر ہو جاتے ہیں. ایک لمبی داستان ہے. 37 ایئر کی ان کی حکومت رہی ہے. یعنی جو کام علاؤ الدین خلجی نے شروع کیا تھا تلنگانہ کو فتح کرنے کا, کاکاتیا اس نام سے آج بھی تلنگانہ آندھرا میں یونیورسٹیز ہیں, تو اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی, اس کو فتح کرنے والے محمد بن تغلق تھے. پھر محمد بن تغلق نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا جس کو لوگ دنیا بیوقوفی کا نام دیتی ہے کہ انہوں نے دلی جو کیپٹل تھا اس کو دیوگیر شفٹ کیا, دولت آباد کا نام دیا. لوگ سمجھتے ہیں تاریخ میں بہت بڑا غلط فیصلہ ہے, حالانکہ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھی. دلی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, تاتاریوں کے مسلسل حملے ہو رہے تھے, اس سے محفوظ رکھنا کیپٹل کو یہ بھی ضروری تھا. اور دوسری طرف جنوب ہند میں مسلمان نہ کے برابر تھے, تو یہاں تقویت ملے, اس لیے انہوں نے عاصمہ کو کیپٹل کو ساؤتھ میں شفٹ کیا, مہاراشٹرا میں شفٹ کیا, اور دیوگیر دولت آباد کے نام سے موسوم اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. اور اسی طرح ہمارے سامنے پھر اس کے بعد سلطنت سادات ہے تقریباً 37 ایئرس کی. لودھی سلطنت تقریباً 75 ایئرس کی حکومت ہے, سکندر لودھی, ابراہیم لودھی وغیرہ. پھر اس کے بعد مغلیہ دور شروع ہوتا ہے. میں نے بتایا اس کے 2 پیریڈ ہیں. ابتدا میں بابر 4-5 سال, پھر ہمایوں کچھ مدت کے بعد, شیر شاہ سوری غالب آ گئے. 15 سال تک شیر شاہ سوری کی حکومت تھی. یہ پشتون کے, افغانستان پشتون قبیلے کے تھے, انہوں نے بھی حکومت کی. پھر اس کے بعد دوبارہ ہمایوں واپس آتے ہیں. پھر وہ جو سلسلہ چلتا ہے تقریباً 302 سال حکومت رہی. میں یہاں پر سوری سلطنت, چاہے انہوں نے صرف 15 سال کی مدت حکومت کی ہوگی, لیکن اس 15 سال کی مدت میں انہوں نے ملک کو بنایا, سجایا. انہوں نے اس وقت دارالحکومت دہلی تھا اور رسمی زبان فارسی تھی. اور اکبر جو 50 سال بادشاہت کیا ہے, لیکن ہمیشہ اس کی زبان میں شیر شاہ سوری کی تعریف تھی, کیونکہ مملکت کا جو انتظام تھا, جو سسٹم تھا, اس میں وہ شیر شاہ سوری کی مثال دیتا تھا. ان کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ یہ کہ یہ جو جے ٹی روڈ ہے تقریباً 2500 کلومیٹر جو سیدھے کلکتہ کو کابل سے جوڑتا ہے, 2500 کلومیٹر اس راستے کی مرمت اور تعمیر کا کام اسی شیر شاہ سوری نے کیا, تاکہ پیغام جو سرکاری پیغام ہے وہ تیزی سے پہنچے, تجارت مؤثر ہو, اور اسی طرح کاموں میں حرکت آئے. اب اگر وقت ساتھ دے رہا ہے تو وقت 5 منٹ ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ ایک سنہرا دور جو اورنگزیب کا ہے. میں نے بتایا کہ آج کوئی تقریر نہیں ہے, صرف میں آپ کے ذہن میں اعتماد پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم فخر سے بولیں کہ ہم نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا. ہم فخر سے بولیں کہ جتنے نعرے لیے جاتے ہیں اس میں بہت سے نعرے ہیں جس کو مسلمانوں نے دیا. اکھنڈ بھارت, مہا بھارت, سب سے وسیع و عریض نقشہ اگر کسی زمانے میں تھا تو اس کو مسلمانوں نے دیا. یہ ہمارے ذہن میں لائے, اور میدان میں اترے تو پورے اعتماد سے اترے, پڑھائی کریں تو پورے اپنے آپ کو ایک ہندوستانی ثابت کر کے پڑھے. آپ یہاں آپ مہمان نہیں ہیں, یہاں آپ گھس بیٹھی نہیں ہیں. جب تک یہ کیڑا آپ اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے اپنے اندر اعتماد اور قوت نہیں پیدا کر سکتے. اب کچھ باتیں اورنگزیب رحمہ اللہ کے عہد سے متعلق میں بتاتا ہوں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اورنگزیب کے زمانے میں صرف کشمیر سے کنیا کماری یا یہ جو حصہ تھا بنگال سے کابل اور گوالیار کا جو حصہ تھا, صرف اتنا ہی نہیں بلکہ چائنا کے کچھ حدود جس کو آج بھی مینسور کہتے ہیں, یہ علاقے بھی چائنا کا حصہ ہونے کے باوجود وہ اس وقت اورنگزیب کے تابع تھا. اور اورنگزیب
نے سب سے بڑا جو ہندوستان کا نقشہ ہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں دیا گیا. اور اورنگزیب عالمگیر ان کا لقب تھا. عالمگیر مطلب جن کی پوری دنیا پر گرفت ہو, اور اس وقت ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا, اور دنیا کی جو کل جی ڈی پی ہے اس کا 1/4 حصہ ملک ہندوستان پیدا کرتا تھا. جی ڈی پی کا 1/4 حصہ ہندوستان اس وقت تیار کرتا تھا. اور انہوں نے رواداری کے نام پر ملک چلانے کے لیے جو انہوں نے کیبنٹ بنوائی تھی, اس کیبنٹ میں 34% ان کی کیبنٹ میں ہندو ہوا کرتے تھے. اور اورنگزیب سے متعلق ایک بہت مشہور واقعہ ہے. اس کے رعایا میں جو ایک بہت بڑا ذمہ دار جنرل تھا مادھو راؤ, اس کی بیٹی شکنتلا کا واقعہ بہت مشہور ہے, جو اورنگزیب کی تعریف میں یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ جب ایک مسلم جنرل نے اس شکنتلا مادھو راؤ کی بیٹی سے زیادتی کی کوشش کی, تو خود جب وہ شکایت لے کر پہنچی تو جیسے ہی اس نے شکایت سنی, کہا بیٹی تم چلی جاؤ. اورنگزیب نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے رعایا کی کسی بیٹی کی بدنامی برسر عام نیلام ہو, کہا بیٹی تم چلی جاؤ. خود فقیر کا لباس پہن کر مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا کو اس مصیبت سے وہ بچانے کا یہ واقعہ ہندو اپنی کتابوں میں نوٹ کرتے ہیں. اب رہی بات ان کے زمانے میں مندروں کو توڑنے کے واقعات, یہ جو واقعات ہیں یہ سیاسی واقعات ہیں. مثلا مندروں میں خزانے چھپائے جاتے, اور وہاں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ غلط حرکتیں ہوں, اس کی روک تھام کے لیے, یا جو ملک کا ٹیکس ہوتا ہے یا جو ٹیکس ملک کو پہنچانا ہوتا ہے, کچھ نواب لوگ اس پر قبضہ کر کے بیٹھتے, تب ان چاہے وہ مندر ہو یا مسجد ہو اس کو منہدم کیا جاتا تھا. صرف مندر ہی نہیں بلکہ مسجدیں بھی توڑی جب مسجد کے آڑ میں غلط کام ہونے لگے, یا خزانے چھپانے کے لیے استعمال کیے گئے, یا ملک میں بغاوت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, تو اس کو انہوں نے منہدم کیا. یہ سب واقعات ہیں جس کو ہمیں چاہیے کہ اس صحیح تاریخ کو ہم پیش کریں. دیکھیے تاریخی واقعات اسلامی تاریخ پر اعتراض آتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے زمانے میں یہودیوں نے ایک الزام لگایا کہ خیبر کی زمین اللہ کے رسول نے ہمیں دستخط کر کے دی ہے, یہ ہمارے پاس پروف ہے, یہ اوراق ہے. تو ان اوراق کو دیکھنے کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس میں 2 لوگوں کی دستخط ہے, ایک سعد ابن معاذ کی دستخط ہے. خیبر کا واقعہ کب پیش آیا؟ 7 ہجری کو. سعد ابن معاذ کی شہادت 5 ہجری کی ہے. جن کی شہادت 5 ہجری کو ہو چکی ہے وہ کیسے دستخط کر سکتے ہیں؟ اور دوسری سگنیچر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے, اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کب اسلام قبول کیے؟ 8 ہجری میں اسلام قبول کیے. 8 ہجری میں اسلام قبول کرنے والے خیبر 7ویں ہجری میں کیسے دستخط کر سکتے ہیں؟ تو اس دستاویزات کو غلط ثابت کیا. تو جو غلط الزامات لگائے جاتے ہیں اسے ہمیں چاہیے کہ اس کا منہ توڑ جواب دیں. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, کیونکہ تاریخ ہے, یہ سبجیکٹ کافی وسیع و عریض طویل ہے. آخری بات, ہمارے ذہن میں جو پہلے سے پڑا ہوا ہے, غیر مسلم نہیں, ہم خود کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس وقت صرف عیاشی کی, منمانی کی, اور ان کے زمانے میں کوئی علوم و فنون اور ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھا, بالکل تعلیم میں کورے تھے. ذرا سوچ کر دیکھیں, لال قلعہ, تاج محل, قطب مینار, ایسے 50-100 عمارتیں اور عالیشان مساجد ٹیکنالوجی کے بغیر بن جائیں گی؟ علوم و فنون اور ہنر کے بغیر ایسے ہی کھڑی ہو جائیں گی؟ 800 سال 1000 سال کے باوجود فلک نما عمارتیں بغیر ٹیکنالوجی کے کھڑے ہو جائیں گے. بیجاپور میں جا کر دیکھیں کہ امام کھڑے ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ایسا ایکو سسٹم ہے, پوری مسجد گونج اٹھتی ہے. ایک جگہ آواز کرے تو خطیب پورے آخری مصلی کو آواز آتی ہے. ایک ٹیکنالوجی کے بغیر ایسے ہی ہو گیا. دیکھیے انگریز الیگزینڈر ہیملٹن کی گواہی کے مطابق صرف ٹھٹھا شہر جو تھا, یہاں پر 400 تعلیمی مراکز تھے. ول ڈورنٹ نامی ایک اسکالر کہتا ہے صوبہ بنگال میں 80,000 اسکول ہوا کرتے تھے, اور تعلیمی اداروں کو پیسہ وقف کرنا, جائیداد وقف کرنے کا جو سسٹم ہے یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا. وقف کا جو کانسیپٹ ہے, اداروں کو
یعنی اس کو ترقی دلانا، اس کو سپورٹ کرنا، یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا. آج وقف بورڈ ایکٹ تو ہندوستان کی حکومت میں بھی داخل ہے. اور روڈھیل کھنڈ نامی ایک ضلع ہے، 1857 کی بات ہے، یہاں پر 5000 اساتذہ کی تنخواہ وہ سرکار کے یعنی حکومت کے بیت المال سے خزانے سے جایا کرتی تھی. اور اورنگزیب کے زمانے میں کتنے ایسے کیا کہتے ہیں تاریخ دان ہیں جنہوں نے غیر مسلم بھی ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ اس زمانے میں سب سے پہلے طب کے سلسلے میں تعلیم ہوتی تھی، میڈیکل کی تعلیم ہوتی تھی. ان کے سلیبس میں جو کتابیں تھیں، طب اکبری، مفرح القلوب، تعریف الامراض، مجرات اکبری، طب نبوی، اور اس سے پہلے فیروز شاہ کے زمانے میں مکمل دارالشفا تھا، ایک ہاسپٹل تھا. اورنگزیب کے زمانے میں باقاعدہ یہ کتابیں سلیبس میں پڑھائی جاتی تھی. اور طب فیروز شاہی یہ آج بھی اس میں اتنے قیمتی نسخے ہیں، ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتا ہے. اس دور میں صرف دلی میں 100 سے زائد ہاسپٹل تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بادشاہوں نے یقیناً اسلام کی جو ترجمانی کرنی چاہیے، جس طرح پہنچانا ہے خالص اسلام، ان تک بھی نہیں پہنچا. انہوں نے شاید پہنچانے کا کام نہیں کیا. لیکن جو ایک ملک میں دعوت دو طریقے سے ہوتے ہیں. اسلام میں لوگ جو داخل ہوتے ہیں، ایک آپ کی دعوت دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں. کیا آپ نے انہیں قرآن دیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، یا کوئی تاریخی واقعات، سیرت سے متعلق واقعات، ڈائریکٹ متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کرتا ہے. کچھ لوگ آپ کے برتاؤ، اخلاق، کردار، اس کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں. یہ جو غیر مباشر ہے کہ آپ ڈائریکٹ تو دعوت نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر ایک بڑی تعداد اسلام قبول کیے. بہرکیف میں نے جیسے بتایا کہ اس پروگرام کی اطلاع مجھے کل تک نہیں تھی. جو بھی اس موضوع پر مختلف پہلو تھے میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کی. یہ صرف اس لیے کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، یقین پیدا کریں، اعتماد پیدا کریں. تبھی آپ ایک مطمئن ذہن بہت اچیومنٹس کر سکتا ہے، پریشان دماغ کچھ نہیں کر سکتا. یہ اصل میسج مجھے ان ساتھیوں کو اور طلباء کو دینا تھا. اسی پہ میں اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کے شکر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.